ایمان ہو گئے، کیونکہ پتھروں کو اپنا خدا مانتے ہیں لوگ، پتھر بھی پڑھ کے کلمہ مسلمان ہو گئے، کیونکہ پتھر بھی پڑھ کے کلمہ مسلمان ہو گئے۔ یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں حضرت، پڑھ کر جو نعت نبی مقدر جگہ دیا، آقا نے مجھ کو مٹی سے سونا بنا دیا، پڑھ کر جو نعت نبی مقدر جگہ دیا، آقا نے مجھ کو مٹی سے سونا بنا دیا۔ گزرے ہیں جس طرف سے غلامان مصطفیٰ، گزرے ہیں جس طرف سے غلامان مصطفیٰ، دریا نے پاؤں چوم کے راستہ بنا دیا۔ حضرات گرامی، یہ واقعات حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے کہ دریا میں راستہ دیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، پاؤں چوم کر دیا تھا، کیونکہ وہ غلامان مصطفیٰ تھے، اللہ سے محبت کرنے والے تھے، اللہ سے دل لگانے والے، اللہ کے حکموں کو ماننے والے تھے۔ اس لیے ایک شاعر نے کہا، آئیے حضرت بڑی تیزی کے ساتھ سفر کرتا ہوں اور مدھونی کے ساتھ زمین پہ چلتا ہوں، وہاں سے ایک خطیب کو اٹھاتا ہوں، ایک عالم دین کو اٹھاتا ہوں اور آپ کے ساتھ زمین سمستی پور میں لاتا ہوں اور رحیم پور باندے کے ساتھ زمین پہ لا کر ان کا خطاب آپ کے سامنے کرواتا ہوں۔ میں گزارش کرتا ہوں بڑے ادب و احترام کے ساتھ، بڑے بے باغ مقرر حضرت مولانا عبد المنان صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ سے کہ حضرت والا تشریف لائے اور اپنے خطاب نایاب سے پیاسی سرزمین کو سیلاب فرمائے۔ میں اس شعر کے ساتھ حضرت کا استقبال کرتا ہوں۔ شہنشاہ بلاغت چلے آئیے، شہنشاہ بلاغت چلے آئیے، تاجدار وضاحت فصاحت چلے آئیے، لے کے گلزار طیبہ کے گل کی مہک مشکبار خطابت چلے آئیے۔ حضرت مولانا عبد المنان صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ آپ کے حوالے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، صدق اللہ العلی العظیم۔ میں شکر گزار ہوں اپنے ہمدم رفیق خاص، انگریزی زبان میں کہا جائے تو کلاس فیلو، اردو زبان میں کہا جائے تو درسی ساتھی، حضرت مولانا محمد اخلاق صاحب رحیم پوری سمستی پوری کا، انہوں نے مجھ جیسے ناچیز کو اپنے یہاں بلا کر آپ لوگوں کے سامنے کچھ کہنے اور سننے کا موقع فراہم کیا، اور ساتھ ہی میں آپ لوگ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ بہت دل جمعی کے ساتھ مجلس کی رونق بڑھائے ہوئے ہیں اور دین کی بات سننے کی غرض اور تمنا لیے ہوئے انتہائی اطمینان اور سکون کے ساتھ آپ خطاب سماع فرما رہے ہیں۔ میں صرف 3-4 بات ہی میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، اب اس میں جتنا وقت لگ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى، تمام مسلمان اور پوری انسانیت جو سمجھنا چاہیں ان لوگوں کے لیے، جو ماننا چاہے ان لوگوں کے لیے، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کے سامنے قرآن کا تذکرہ کریں، قرآن کا حکم سنائیں، حدیث پاک سنائیں،
حدیث پاک کے اندر جو احکامات بیان کیے گئے ہیں ان کو سنائیں